رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں، معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے بیت لگاؤں، پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ آمینہ بی بی کے گھر کا دولارا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا بالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، روح الامین نے تم کو جھولا جھولایا، تم کو جھولا جھولایا۔ قربان جاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تم سے لے لی ہے روشنی، حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے۔ دل میں بساؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، بی بی آمنہ کا جایا۔ کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ تلووں پہ رخسار، تلووں سے رخسار مل کے جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے رب نے بلایا۔ دولہا بناؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد بے پناہ احسان و شکر
اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور پر نور شافع یوم النشور ساقی کوثر والی جنت مالک کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معراج شریف کی رات اللہ نے عطا فرمائی، برکتوں و رحمتوں والی رات اللہ نے مجھے اور ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ مبارک برکت والی رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، معراج کہتے ہی بلندی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس درجے کی معراج عطا فرمائی، اس مقام کی معراج عطا فرمائی کہ جہاں تک کسی فرشتے کسی رسول کو بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے، کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو لے گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ صرف خواب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ عرشوں کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں رات سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ادھر تھا اور میں ادھر تھا، اور میں جہاز میں سفر کر رہا تھا اور میں وہاں پہنچ گیا تھا، پھر میں نے اس کو دیکھا، پھر میں ادھر گیا اور صبح اٹھا تو میں بستر پر تھا، اگر خواب کا معاملہ ہو تو اس وقت بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان ہے، خواب آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، بندہ کہے کہ میں خواب میں جو ہے رات کو ادھر گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا جہاز میں سفر کر رہا ہوں، اور صبح جب اٹھا تو وہ بستر پر تھا۔ اب جس کو بھی بتائے گا تو کوئی بندہ نہیں بول سکتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے خواب ہے، کوئی سچ میں تھوڑی گیا ہے، یہ خواب کی حالت ہے۔ انکار بندہ اس وقت کرے گا کہ جب میں کہوں کہ میں جو ہے رات کو سعودی عرب گیا تھا، پھر وہاں سے امریکہ نکل گیا، پھر وہاں سے دبئی ہوتا ہوا صبح فجر میں اپنے حیدرآباد پہنچ گیا، سامنے والا کہے گا بے وقوف ہے، اتنی جلدی کس چیز میں گئے تھے بھائی؟ کوئی مطلب سراب کے کوئی پر کوئی لگے ہوئے ہیں، یا کوئی کس چیز کے اندر اتنا سفر کر کے آ گئے کہ رات کو پاکستان سے سعودی عرب گئے، وہاں سے امریکہ، وہاں سے دبئی ہو کے پاکستان کے شہر حیدرآباد میں پہنچ بھی گئے اور صبح اپنے بستر پہ آ گئے۔ تو جسم کے ساتھ بندہ جب جائے گا تو وہاں جھٹلایا جاتا ہے، خواب کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ اب جو ہمارے مسلمان سفر معراج کو کہتے ہیں کہ جی خواب کا معاملہ ہے، کہ خواب میں حضور گئے تھے، میں نے کہا اگر خواب کا ایک معاملہ ہوتا تو ابو جہل کبھی بھی انکار نہیں کرتا، ابو لہب کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ اگر جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر سے آئے، کہ میں تو ادھر گیا تھا، یہ معاملات کر کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آیا ہوں، تحفہ لے کر تحفہ دے کر باتیں کر کے ساری معاملات کر کے آیا ہوں، اور میرے راستوں میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، فرشتوں کی زیارت کی، اور سارے معاملات کر کے میں آ گیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جنت میں لوگوں کی منزلیں دیکھی، جنت میں اور جہنم میں لوگوں کے درجے، ساری معاملات کر آ گیا۔ تو انہوں نے جب معلومات کی کہ کتنے دیر میں کہ اتنا ٹائم مجھے لگا، یہ معاملات ہوئے ہیں، تو انکار اس وقت کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ خواب کو کوئی منع نہیں کرے گا، خواب میں بندہ ساری دنیا گھوم لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انکار جسم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابو جہل ابو لہب کفاروں کا معراج کا انکار کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ نبی روح کے ساتھ بھی گئے تھے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو کر تشریف لائے ہیں۔ ان کا انکار یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ عالم سفر جو ہے یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک نہیں کئی مرتبہ خواب کے اندر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے،
لیکن سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں جسم کے ساتھ وہ ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے آقا کریم کو. اس کے علاوہ خواب میں تو حضور فرماتے نہ جانے کتنی دفعہ میں نے اپنے پاک پروردگار کو دیکھا ہے. رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے پروردگار کو بہت اچھی صورت کے اندر دیکھا ہے. خواب کے اندر بہت اچھی صورت میں اس کو میں نے دیکھا ہے. تو خواب میں تو کئی مرتبہ حضور کو جو ہے معراج ہوتی رہی ہے، لیکن جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آسمانوں کا سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ ایک مرتبہ حضور کو دیدار ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، انکار کرنے والا اگر سرے سے انکار کرے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ خلاق عالم نے اس معراج کے سفر کو شروع اپنے اوپر لے کر فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا ہے. سارے مسئلے اللہ نے ختم کر دیے. اب اگر حضور کہے کہ میں گیا ہوں تو بندہ چلو کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے، آپ کیسے آسمانوں کی سیڑھی نہیں ہے اور زمین سے آپ آسمانوں میں چلے گئے، بادل کیسے پھٹا، کیسے رستے بنے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر چھٹا، پھر ساتواں، کرتے کرتے قاب قوسین عرش معلیٰ تک آپ پہنچ گئے. تو آپ کو کس نے رستے بتائے وہاں جانے کے؟ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. فرمایا محبوب خود نہیں گیا تھا، اس کا رب اس کو لے کر گیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو نہیں مانتے تو وہ حضور کی معراج نہیں مانے گا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا میں لے کے گیا ہوں. اب بھائی میں اگر یہ کہوں کہ میرا رب مجھے جو ہے راتوں رات جسم کے ساتھ ادھر لے گیا تھا، مجھے واپسی لا کے چھوڑ گیا، اب کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ انکار میرا نہیں کرے گا، وہ انکار اللہ کی قدرت کا کرے گا. تو جو اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا اس بندے کا ایمان باقی رہتا نہیں ہے. تو سفر معراج یہ مبارک اور مقدس سفر ہے کہ جس کا آغاز خود اللہ نے اپنی ذات سے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. قرآن مجید فرقان حمید و حدیث طیبہ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہر نبی یہ کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر صحابی یہ کہتا رہا میں اللہ کا بندہ ہوں. فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں. لیکن کائنات کے اندر پوری اللہ کی مخلوق میں ایک ذات ہے، وہ ہے میرے نبی کی، کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی کو خود اللہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے. حضور کو اللہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. چونکہ معراج کی رات جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک مانگنا تو کیا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کے خزانوں کی چابیاں تو نے میرے قدموں میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن میں صرف اس بارگاہ میں پہنچ کر تجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں. کیا؟ فرمایا کہ میں نے مکہ کے اندر لوگوں نے مجھے پتھر مارے تو میں نے جب بھی کہا کہ تو میرا رب ہے. کیوں؟ کہ تو نے خود نے کہا تھا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب ان کفار کی حرکتوں پر، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اپنے رب کی ہر وقت نظروں میں رہتے ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا کہ ہم تو مصطفیٰ اپنی نظروں میں تمہیں رکھتے ہیں. یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرا نبی میری رب کی نظر سے غائب ہوا ہو. ہر وقت اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن ہے، فرمایا محبوب ان کی تکلیف و صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ تو ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہیں. کوئی وقت نہیں ہے جب رب آپ کو نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت رب کی نظر آپ کے اوپر نہ ہو. تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے فرمایا محبوب کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی پروردگار مانگنا تو کچھ نہیں ہے، بس صرف میں اتنا مانگتا ہوں کہ میں نے مکہ میں بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، طائف میں لوگوں نے مجھے مارا تو میں نے جب بھی کہا کہ تو میرا رب ہے، بدر میں جنگ کے اندر معاملات خراب ہوئے، احد میں میرا دادا شہید ہوا ہے، اور ساری تکلیفیں تو سب جانتا ہے. مجھے جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملات کیے گئے، میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ تو میرا رب ہے. آج اپنی بارگاہ میں بلا کر پاس بٹھا کر اگر مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے ہر جگہ کہا کہ تو میرا رب ہے. آج ایک مرتبہ تو بھی کہے نا مصطفیٰ تو بھی میرا بندہ ہے. آج میں تو مجھے اپنا بندہ کہے، میں بس یہ چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے سفر کی ابتدائی بندے سے فرمائی.
فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. سبحان الذی اسری برسولہ نہیں ہے، سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد بندے کو، لیکن آخری میں جو ہی ضمیر ہے نا بعبدہ، فرمایا یہ بندہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ میرا خاص بندہ ہے. بعبدہ، یہ میرا لاڈلا خاص بندہ ہے. یہ ہی ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، تفریح کرائی، گھمایا پھرایا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. اب توجہ کرنا، کہاں سے کہا تھا گھمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک محبوب کو سیر کرائی. اب قرآن مجید کے اندر جو سفر معراج کا جو ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، آسمانی سیر کا سفر نہیں، وہ حدیثوں میں ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ جی معراج کا سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور معراج مسجد حرام بھی زمین پر ہے، مسجد اقصی بھی زمین پر ہے، اور تم کہتے ہو کہ ساتھ وہ آسمان گئے، ادھر گئے، وہ تو ذکر نہیں ہے. میں نے کہا رب ہر بندے کی فطرت سے واقف ہے، اللہ ہر بندے کے علم سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کے دماغ میں کیا خباثت موجود ہے. اللہ کے عالم نے زمینی سفر کا ذکر فرمایا، ہم نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیا مقصد؟ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے زمین کے سفر کو دل و جان سے مان لے گا، آگے والے سفر کو خود ہی تسلیم کر لے گا. جو اتنے سفر کو مان لے گا وہ خود ہی کا آگے معاملات حل ہو جائیں گے. اور جو بندہ زمین کے سفر کو نہیں مانے کہ میں سو رہا تھا اور اٹھا وہاں سے وہاں پہنچا، ادھر سے ادھر گئی، یہ معاملات ہوئے، جو زمین کے سفر کو نہیں مانتا وہ کبھی بھی آسمانوں کے سفر کو مان سکتا. آپ توجہ کرنا. اچھا فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا مسجد اقصی کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ برکت والی جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. مسجد اقصی کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں. اب یا اللہ مسجد اقصی کے چاروں طرف، مسجد کے اندر برکت تو سمجھ آتی ہے، مسجد کی چھت پہ برکت تو سمجھ آتی ہے، مسجد کے صحن میں برکت سمجھ آتی ہے، مسجد کے چاروں طرف برکت یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ چاروں طرف برکتیں اس لیے رکھی ہے کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف کئی اللہ کے پیارے نبیوں کے مزار مبارک ہیں. یعنی پتہ چلا جہاں اللہ والوں کا مزار ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو مسجد اقصی کے چاروں طرف بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں دفن ہیں، ان کی وجہ سے فرمایا ہم نے برکتیں رکھی ہے. یا اللہ مصطفیٰ کو سیر کیوں کرائی؟ ہر سیر کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر معاملات کی وجہ ہوتی ہے. میں فلاں سفر میں جا رہا ہوں، بھائی کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں حیدرآباد سے کراچی جا رہا ہوں، بھائی کیا کرنے جا رہے ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی. یا اللہ تو نے مصطفیٰ کو معراج کرائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی کہ جو ہماری خاص نشانی ہے نا، سب کی سب اپنے محبوب کو دکھا دیں. ہم دیکھ میرے محبوب ہماری نشانی کیا کیا ہے، سب نشانی دکھا دیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. سفر معراج کے 3 مراحل ہیں. کتنے؟ بولو. مسجد اقصی سے حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، کتنے ہو گئے؟ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک. یہ 3 مراحل ہیں. اب 3 مراحل کی کیفیت الگ الگ ہے کیونکہ تینوں جہان الگ الگ ہیں، ایک جہان نہیں ہے. سرکار مسجد اقصی میں سو رہے ہیں اور مسجد حرام میں. 2 روایتیں، ایک میں فرمایا کہ چچا زاد بہن کے گھر میں سو رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں، اور ایک فرمایا کہ حتیم کی اندر سرکار سو رہے تھے، کہ جو خانہ کعبہ کے پاس حتیم بنا ہوا ہے جو، اس حتیم کے اندر سرکار سو رہے تھے، وہاں سے لے گئے. ایک روایت میں فرمایا کہ ام ہانی کے گھر سو رہے، وہاں سے لے گئے. بہرحال جبریل امین کو رب نے بھیجا. دوسری بات یہ ہے، توجہ کامل رکھیے گا، کوئی بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے تو دعوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو دعوت پہ بلانا چاہوں تو یا تو میں اس کو فون کروں گا کہ جی فلاں دن آپ کی فلاں جگہ پر دعوت ہے، تشریف لائیے گا، یا میں خط بھیجوں گا اس کو، یا میں کارڈ بھیجوں گا.
نہ میں خود جاؤں گا، نہ کوئی بندہ بھیجوں گا، نہ میری گاڑی بھیجوں گا. دعوت دے دی، فون کر دیا، کارڈ پہنچ گیا اس کے پاس. اب جس کو میں نے دعوت دی ہے وہ بندہ اپنی گاڑی کا انتظام کر کے خود پہنچے گا، میں نہیں جاؤں گا. میرا کام تھا دعوت دینا، وہ خود پہنچے گا. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ میرا کوئی زیادہ ہی قریبی ہو، کوئی زیادہ لاڈلا ہو، تو میں کہتا ہوں یار شکل میری گاڑی لے جاؤ اور اس کو گاڑی پہ بٹھا کے لے آؤ. یہ دوسرا مرحلہ. کوئی زیادہ ہی محبت والا ہو، یہ میری گاڑی لے جائے، اس کو لے کر آ جائے میری گاڑی پر. یا میں ڈرائیور کو بولوں گاڑی لے جاؤ، میرا وہ فلاں دوست ہے اس کو لے کر آ جاؤ، فلاں دعوت میں لے آؤ. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ گاڑی بھی بھیجیں، اپنا کوئی خاص بندہ بھی لینے بھیجیں. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اب میرے محبوب کو جب رب نے لینے بھیجا نا، یہ نہیں کہا کہ جبریل جاؤ دعوت نامہ دے کے آ جاؤ کہ اللہ بلا رہا ہے، وہ خود ہی آ جائیں گے میرے مصطفیٰ. نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جی ایسا کرو کہ سواری دے کر آ جاؤ اور تم جلدی سے آ جانا، وہ خود ہی بیٹھ کر آ جائیں گے. نہیں، فرمایا محبوب کو بلانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہم سواری بھی ہم بھیجیں گے. کائنات کی سب سے اعلیٰ سواری جو ہے براق. براق برق کی جمع ہے، تیز رفتار جانور تھا وہ براق، جس پہ سوار بیٹھے. اور اس کی رفتار کتنی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی نا، وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اس کی رفتار جس پہ سرکار بیٹھے ہیں، جہاں اس کی نظر وہاں اس کا پہلا قدم. اب اندازہ لگاؤ جس سواری پہ میرے نبی بیٹھے، اس کی نظر جہاں پڑے وہاں پہلا قدم ہے، تو جو سوار خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس میرے نبی کی نظروں کی پرواز. پھر اب یہ نہیں کہا کہ جا کے دے کے آ جاؤ اور آ جائیں گے، نہیں. فرمایا سواری بھی ہم بھیجیں گے، ہمارا خاص بندہ بھی بھیجیں گے. وہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے. فرمایا جبریل جنت سے سواری لے کے جاؤ اور تو خود ساتھ جا، اور محبوب کو بٹھانا، اور محبوب کے سواری کی جو لگام ہے نا وہ تو پکڑ کے چلتے رہنا آگے آگے. محبوب بیٹھے گا اور تو نوکری کر کے اس کی لگام جو جانور کی پکڑ کے تم رسی چلتے رہنا، اپنی نوکری پوری کرتے رہنا. جبریل امین چھت پھاڑ کے اندر آئے. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ دروازے سے بھی آ سکتے تھے، اللہ نے منع کر دیا کہ دروازہ نہیں بجانا، کوئی اور صورت بھی ہو سکتی تھی. چھتیں پھاڑ کے کیوں بھیجا؟ اللہ نے حکم دیا کہ سوراخ کر کے اندر چلے جاؤ. اس میں علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ جبریل سوراخ کر کے اندر اس لیے آئے، گویا کہ جبریل بتا رہے تھے دیکھ لو جدھر میں نے سوراخ کیا ہے نا اس کو ادھر ہی جانا ہے. جو میں نے یہ جدھر میں نے سوراخ کی ہے، جہاں سے میں آیا ہوں، اس محبوب کو ادھر ہی جانا ہے، یعنی اوپر ان کو جانا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو جبریل امین نے اٹھایا، وہ ساری بڑی مشہور باتیں ہیں لیکن آگے چلیں. جبریل امین کو لیا فرمایا چلیے. تو اس پر جو میں نے ابھی ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا، لیکن چونکہ وہ شعر پڑھ کر گزر گیا لیکن توجہ نہیں ہوئی شعر پر. اب آئے گا وہ شعر آپ کو سمجھ میں. جبریل امین کو رب نے بھیجا، سرکار سو رہے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا رسول ہے، رسول فرشتہ ہے، سارے فرشتوں کا استاد ہے، لیکن اس کو بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آواز دے کر اٹھانے کی یا کنڈی بجانے کی اجازت ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بالکل بھی نہیں ہے. اب جبریل امین کو جب بھیجا تو کس طرح حضور کو جگہ سنیے. خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے. خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا جایا، بی بی آمنہ کا جایا. کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ. اب جگایا کیسے؟ تلووں سے رخسار مل کے جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا.
معراج کا شاہ مژدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، چلیے رب نے بلایا۔ اے جبریل، رب نے بلایا کہ ایسے لے کے جائے گا؟ فرمایا نا نا، دولہا بناؤ اے میرے رب کے دولارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ حضور کو لے کے نکلے مسجد حرام کے اندر، مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی پہنچے، 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اپنی قبروں سے نکل کر آئے میرے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ سرکار اندر داخل ہوئے، حضور فرماتے کہ میری سواری کو باندھ دیا گیا، میں اندر گیا، مصلی رسول خالی ہے نماز کے لیے۔ اب حضور فرماتے میں بھی نبیوں کے سب میں کھڑا ہو گیا، مجھے حکم نہیں تھا نماز کا، میں کھڑا ہو گیا، سارے نبی کھڑے، میں بھی کھڑا ہو گیا، مصلی خالی، نماز کون پڑھائے گا؟ ابھی کسی کو حکم نہیں ہے۔ توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، علم کتنا ہے؟ وَعَلَّمَكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ اتنا علم کا ماہر بابا آدم مصلی پہ کھڑے، لیکن امامت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے یہ ہے امام کون بنے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سب لوگ ایسے ہی کھڑے ہیں، ان میں سے دیکھا جائے کہ کس شخص کے چہرے پہ داڑھی ہے، ان میں سے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ آ کے نماز پڑھائے، باقی سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر سارے داڑھی والے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر قرآن کون اچھا پڑھتا ہے، پھر وہ امام بنے گا۔ اگر قرآن پڑھنے والے سارے بڑے اچھے ہیں، پھر دیکھا جائے گا ان کے اندر بہترین عالم کون ہے، پھر وہ آئے گا۔ اگر سارے بڑے پہنچے ہوئے عالم ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر مفتی ہے جو پکا ہے، جو مفتہ کھانے والا نہیں، فتوے دینے والا، علم قرآن و حدیث کے سمندر سے علم نکالنے والا، امت کے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک ہوگا پھر وہ لایا جائے گا۔ اگر قاری قرآن بھی بہت اچھے ہیں، سارے مفتی بھی بڑے بڑے کھڑے ہیں، عالم بھی بڑے بڑے کھڑے ہیں، اب یہ دیکھا جائے گا ان سب کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، پھر اس کو امام بنانا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے کہ جن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، حضرت آدم کھڑے کہ جن کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی۔ فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے نا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے جو اللہ نے ان کو زبور عطا فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا جب وہ تلاوت کرتے تھے تو چلتے ہوئے جانور بھی پرواز روک کر آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے وہ سنا کرتے تھے۔ سریلی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بڑی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، وہ بھی کھڑے ہیں، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف حسن و جمال کا مالک، وہ بھی کھڑا ہے، لیکن امامت پہ آنے کی ضرورت کسی کو اجازت نہیں۔ علم کا بادشاہ حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، پھر بھی امامت کے مصلی پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد اچھی آواز والے بھی کھڑے ہیں، پھر بھی جو ہے امامت کے مصلی پہ نہیں آ سکتے۔ 11 نبیوں کے باپ، 12 نبیوں کے باپ، کتنے؟ 12 نبیوں کے باپ وہاں کھڑے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں کہ وہاں کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ میرے نبی کے دادا حضرت ابراہیم، جن کی پشتوں سے اللہ نے کئی نبیوں کو پیدا کیا، وہ بھی کھڑے مجالے کے مصلی پہ آ جائے۔ حضرت اسماعیل کہ جنہوں نے اپنے باپ کے خواب پر اپنے آپ کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تھے، وہ بھی کھڑے، لیکن کسی کو مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں، سارے انتظار میں کر رہے ہیں، مصلی خالی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل محبوب کا ہاتھ پکڑو اور مصلی پہ لے آؤ آگے۔ جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور سرکار کو مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، گویا کہ جبریل نے مصلی امامت پہ سرکار کو کھڑا کر کے بتا دیا
حضرت آدم کو جو علم ہے نا وہ مصطفیٰ کے علم کے دریا کا قطرہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف کا جو حسن ہے یہ مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ حضرت داؤد کی جو آواز ہے مصطفیٰ کی آوازوں کا صدقہ ہے۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے مقام دیا مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو عزت دی نبی کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا، میرے نبی نے نماز پڑھائی، اذان حضرت جبریل نے دی، نماز سرکار نے پڑھائی۔ نبی پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے والے نبی نیت کر رہے ہیں واسطے اللہ کے پیچھے امام صاحب کے، یعنی وہ نبی نیت کیا کر رہے ہیں؟ واسطے اللہ کے پیچھے امام صاحب کے۔ وہ امام صاحب کون ہے؟ وہ تیرے میرے مصطفیٰ ہیں۔ وہ صرف ہمارے امام نہیں، وہ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ سرکار نے نمازیں پڑھائی۔ اب توجہ کرنا، یہودی عالم حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا، توجہ کرنا، ایک یہودی عالم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت دہیہ کلبی کو، حضور کے صحابی تھے، معراج سے جب سرکار واپسی تشریف لائے نا معراج کر کے، تو سرکار نے اپنے صحابی حضرت دہیہ کلبی ان کو بادشاہ کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ فرمایا دہیہ کلبی جاؤ اور بادشاہ کو جو ہے اس کی اسلام کی دعوت دو۔ حضور کا صحابی جاتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں عرب کے تاجروں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں اس کو ایمان نہیں لایا تھا تو میں بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا، مجھے بھی مکے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا میں معراج کر کے آیا ہوں، تو ہم تو اس وقت کافر تھے، ہم نہیں مانے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے بھاگا دہیہ کلبی کے، تو بادشاہ روم جو تھا، روم کا بادشاہ، سرکار نے اپنے صحابی دہیہ کلبی کو اسلام کی دعوت دینے بھیجا بادشاہ کو، تو میں بھی پیچھے پہنچا۔ تو میں نے کہا میں جب وہ دہیہ کلبی روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تو اس وقت کی بات ہے، میں بھی پیچھے پیچھے بادشاہ کے دربار میں گیا اور میں نے کہا بادشاہ میں تجھے مسلمانوں کے نبی کی ایک بات ایسی بتاؤں، تو سنے گا نا تو تو کہے گا واقعی مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اگر تو سنے گا تو بادشاہ نے کہا جی بتاؤ کیا بات ہے۔ اچھا وہاں پر عیسائیوں کا عالم، انجیل کا عالم وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، پادری بھی وہاں پر، اس نے چونکہ حضور کی معراج تورات میں اس میں انجیل میں پڑھی ہوئی تھی، اور خدا کی قدرت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی مسجد اقصیٰ کی معراج تورات میں بھی اس کو لکھا، انجیل میں بھی لکھا، آسمانی ساری کتابوں میں اللہ نے مصطفیٰ کی معراج کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آخری نبی آئے گا، اس کو معراج ہوگی، یہ ہوگا، مسجد اقصیٰ سے اٹھیں گے، فلاں ساری چیزیں اللہ نے ہر آسمانی کتابوں میں لکھی ہے۔ اب وہاں پر انجیل کا جاننے والا عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بتانے لگا کہ بھائی ہم مکہ میں تھے، ان مسلمان یہ صحابی ہیں نا، ان کا نبی مسلمانوں کا معراج کر کے آیا، انہوں نے بتایا میں ایسے کر کے آیا ہوں۔ تو ابو جہل جو ہمارے سردار ہیں انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے انکار کیا، سارے معاملات کر کے آ گئے۔ ابھی توجہ کرنا، ساری باتیں حضرت ابو سفیان کر کے فارغ ہوئے۔ عیسائی پادری جو انجیل کا عالم تھا اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، اس نے بادشاہ روم نے کہا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بات میرے دماغ میں ہے، شاید ہو سکتا وہی معجزہ ہو۔ فرمایا کیا؟ کہ بات یہ ہے کہ روزانہ ڈیلی مسجد اقصیٰ کا دروازہ میں خود بند کرتا ہوں اور میں تالا لگا کے سوتا ہوں۔ لیکن یہ جو ابو سفیان جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں نا، ایک رات میں نے دیکھا کہ میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کرنے گیا تھا، میں نے بڑی جتن کی، بڑی کوشش کی، دروازہ اس کا بند نہیں ہوا۔ یہ یہودی عالم کہہ رہا ہے دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنے سارے دوستوں کو بلایا، میں نے کہا بھائی مسئلہ دیکھو کیا ہو گیا، روز بند کرتا ہوں آرام سے بند ہو جاتا ہے، تالا لگا کے سوتا ہوں، صبح کھولتا ہوں، ابھی بند نہیں ہوتا۔ سارے لوگ دوست یار آ گئے، سب نے بڑی کوشش کی، مستری آ گئے، سارے معاملات کرنے والے آ گئے، لیکن دروازہ ہلا نہیں، بند ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہم چھوڑ گئے، ہم نے کہا چلو چھوڑو صبح دیکھیں گے۔ پوری رات دماغ میں یہ مسئلہ گھومتا رہا۔ صبح آئے نا، وہی یہودی عالم کہتا ہے صبح میں آیا، میں نے دروازہ مسجد اقصیٰ کا بند کیا تو جیسے روزانہ بند ہوتا صبح خود ہی بند ہو گیا۔ وہ رات کو بند نہیں ہوا، صبح معمول کے مطابق بند ہو گیا۔ فرمایا میں بڑا حیران تھا، اچانک مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی میرے دماغ پہ شاٹ لگا اور میرا دماغ میری انجیل کی طرف گیا جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ بادشاہ روم کہتا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کو اللہ معراج کروائے گا، وہ نبی یہاں مسجد اقصیٰ میں آ کے امامت کرے گا، نبیوں کو نماز پڑھائے گا،
اور مسجد اقصیٰ کے باہر ایک پتھر ہے، وہاں پر نبی کی سواری کو باندھا جائے گا، اور میں جب مسجد اقصیٰ کے دروازہ بند کر کے باہر آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس پتھر کے اندر سواری باندھنے کا سراغ بھی موجود ہے، اس کے اندر سراغ بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ابو سفیان غلط نہیں کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس نبی کا جو ذکر تھا وہ نبی معراج رات کو کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، نبیوں کو نماز پڑھا کے چلا گیا ہے۔ اور اس کی حتیٰ کہ آپ سن کے حیران ہوں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج پر جب سواری باندھی تھی سوراخ کر کے، آج تک بھی وہ جگہ موجود ہے، آج تک بھی وہ سوراخ موجود ہے، زندہ جاوید میرے نبی کا معجزہ آج بھی موجود ہے وہاں پر جس پر سرکار نے سواری باندھی۔ اب توجہ کرنا، میں نے شروع میں کیا بتایا، 3 مراحل ہیں میرے نبی کے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے نا، چونکہ یہ جسم کا سفر ہے، جسمانی سفر ہے، عالم اجسام کا ہے، تو یہاں میرے نبی بشری حالت میں تشریف لائے، جسم کے ساتھ، جس طرح عام بشر ہوتے ہیں، تشریف لائے، نماز پڑھا کے آگے چلے۔ اب جب آسمانوں کا سفر میرے نبی نے شروع کیا تو یہ جہان ہے نوری فرشتوں کا، یا جسم کا جہان نہیں ہے، یہ نور کا جہان ہے۔ اب میرے نبی کی حالت تبدیل ہو گئی، وہ حالت تھی جسمانی، اب میرے نبی کی نورانی حالت آ گئی۔ اب میرے نبی نورانی حالت میں چل رہے ہیں، آسمانوں پر چلے، جبریل امین اوپر لے کے چلے، براق پر سوار کیا، توجہ ہے آپ کی، براق پر سوار کیا، آسمانوں پر چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بند، جبریل امین کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں جبریل تمہارا سردار۔ اندر والے فرشتے نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولے گا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل کہتے میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو فرشتہ اندر والا کہتا ہے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا بالکل، اللہ نے مجھے بلانے بھیجا تھا، ان کا نام محمد ہے، ان کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا ہے۔ تو جب یہ نام سنا تو آسمان کا دروازہ کھلا اور فرشتہ ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہا تھا، میرے نبی وہاں سے گزر رہے تھے، سفر چل رہا۔ دوسرا آسمان پہنچے، دروازہ بند، جبریل نے دروازہ بجایا، آواز آئی کون؟ کہا میں جبریل۔ کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں بالکل۔ دروازہ کھلا، وہ ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتا رہا، میرے نبی وہاں سے سفر فرماتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے۔ اب توجہ کرنا، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تیرا محبوب تشریف لا رہا ہے، ہم نے سنا ہے تیرا حبیب آ رہا ہے، یا اللہ تو درود پڑھتا ہے مصطفیٰ پر، ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی پڑھو، اور ہم بھی درود پڑھتے ہیں مصطفیٰ پر سارے فرشتے، لیکن یا اللہ زندگی گزر گئی مصطفیٰ پر درود پڑھتے پڑھتے، آج تک ہم نے درود والے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا کہ آج وہ یہاں سے گزریں گے ہمارے راستے سے، تو پروردگار آج ہمیں اس مصطفیٰ کا چہرہ بغیر پردے کے دیکھنا نصیب فرما دے۔ آج ہمیں موقع دے کہ ہم اس کی زیارت کریں، زندگی گزر کے درود پڑھتے پڑھتے آج تک دیکھا نہیں، لیکن آج سفر ہو رہا ہے تو ہمیں موقع دے، ہمارے راستے سے گزریں گے۔ تو خلاق عالم نے فرمایا فرشتوں تمہاری آرزو قبول ہے، تمہاری خواہش قبول ہے، کیا کرے؟ فرمایا شجر طوبہ ہے نا جو درخت ہے، بیری کا درخت، اس کے نیچے آ کے سارے فرشتوں جمع ہو جاؤ، اور جب میرا نبی وہاں سے گزرے گا تو تم زیارت کر لینا، روکے گا نہیں تو گزر جائے گا، اور تم زیارت کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جسمانی حالت نہیں ہے، نبی کی نورانی حالت ہے، یہ تو نور کا جہان ہے، تو نوری بن کے میرے مصطفیٰ آئیں گے۔ اب چلے سرکار، فرشتے کہتے سارے فرشتے جتنے بھی تھے آسمانوں کے شجر طوبہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ حدیث پاک میں آتا کہ فرشتے اتنے جمع ہو گئے دیدار رسول کے لیے، اتنے فرشتے جمع ہو گئے کہ پورا درخت فرشتوں کے نور میں چھپ گیا، درخت نظر نہیں آ رہا تھا، فرشتے فرشتے نظر آ رہے تھے سرکار کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں سے جو سفر شروع ہوا، شجر طوبہ جو درخت جو میں نے بتایا حدیث پاک میں سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے، اب وہاں سدرہ پر پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر، وہ اسٹیپ ہے کہ جہاں سے آگے جانے کی فرشتہ تو فرشتہ کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے، وہاں تک سب کی حد ختم ہے، لیکن جہاں پر سب کی حد ختم ہے وہاں میرے نبی کی حد شروع ہو رہی ہے۔
یہی میرے امام کہتے ہیں نا کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، سر لا مقا سے تلک ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی مصطفیٰ کے عروج کی حد نہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر ہے جو آسمانوں کے سفر کا آخری ہے اور آگے کے سفر کا ابتدا ہے۔ بعض آسمان کا سفر ختم ہوتا اگلا شروع ہوتا ہے، وہ بارڈر ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں میرے مسجد حرام سے چلا اپنی بشری حالت میں مسجد اقصی تک، یہاں سے اٹھا۔ اب آپ کہیں گے کہ آسمان پہ تو سیڑھی نہیں ہے، چھت پہ بندہ چڑھتا ہے سیڑھی کے ساتھ، نبی کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا، سبحان الذی اسریٰ، میں لے گیا۔ اور میں نے کہا اللہ کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو بتا دے، نہیں ہے تو پھر مان لے کہ لے جانے والا مصطفیٰ ہے تو جانے والا بھی، لے جانے والا خدا ہے تو جانے والا مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے کہا تجھے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اور لے جانے والا جانے، جانے والا میرا مصطفیٰ جانے، یار تو کو ٹینشن میں آتا ہے۔ اب رب نے سفر شروع فرمایا، دوسرا جہان نوری جہان، کتنے ہو گئے؟ سدرۃ المنتہا پر وہ بھی ختم ہو گیا۔ جبریل امین نے سرکار کی سواری کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا چلنا ہے میرے یار، کیا ہو گیا؟ تو کیسا دوست ہے؟ وہاں تک تو میرے ساتھ تھا، میری چچا صاحب بہن کے گھر سے یہاں تک، اب تو آگے نہیں جاتا۔ کہتا لو دنلت ان میلتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر میں چیٹی کے برابر بھی، کتنا؟ چیٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں نا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کے راکھ کر دے گی، اللہ کی تجلیات مجھے جلا کے تباہ کر دے گی، میں آگے نہیں، میرے 600 پر جل جائیں گے، سارا کام خراب ہو جائے گا، آگے جانے کی کسی نبی کو اجازت نہیں، میں تو پھر فرشتہ ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تو نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں، آگے میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ لیکن فرمایا جبریل تو میرا دوست ہے نا، لیکن جو مصطفیٰ کریم سے دوستی کرے تو مصطفیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ چاہے چھوڑ جائے۔ فرمایا میرے یار تو میرا دوست بنا، میری چچا ساتھ بہن مکہ سے یہاں تک، اب ذرا بتا میں آگے جا رہا ہوں اپنے اللہ کے پاس، کہ تجھے کوئی اللہ سے بات پہنچانی ہے تو بتا دے، میں تیری بات وہاں تک پہنچا دوں گا۔ وہ تو بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ جبریل کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے تو بتا دے، میں پہنچا دوں اللہ کو، ادھر جا رہا ہوں۔ یعنی جبریل امین کو بھی پتا تھا کہ ہماری بات اگر وہاں تک کوئی پہنچانے والا وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور کسی کو وہاں تک جانے کی اجازت جسارت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ تو جبریل نے کہا رسول اللہ میری بس ایک ہی خواہش ہے، کیا؟ فرمایا خواہش میری یہ ہے کہ اللہ سے جا کے کہہ دینا اللہ اگر مہربانی کرے پوری کر دے تو۔ فرمایا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزرے، تو اللہ سے کہنا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے، امت ڈگمگائے نا، تو اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے 600 پر پل صراط پہ بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں پہ سے گزر کر جنت میں چلی جائے۔ بس اتنی میری آرزو اللہ سے پوری کروا دینا اگر آپ مہربانی کریں تو۔ حضور فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ اب سننا، 2 اسٹیپ ختم ہو گئے سدرۃ المنتہا تک۔ سرکار فرماتے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سواری براق پر آیا، پھر یہاں سے براق پر چلا، براق سدرۃ المنتہا سے آگے گیا تو براق کی سواری ختم، وہاں پر آ گیا رف رف۔ کیا رف رف؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سواری ہے، نور کا سبز رنگ کا تخت لایا گیا، میں اس پہ بیٹھا، اللہ کی تجلیات نے مجھے گھیر لیا، اور لے جانے والا کوئی نہیں تھا، بس میں اکیلے ہی اکیلے جا رہا تھا، کوئی نہیں تھا میرے ساتھ، تخت پہ بیٹھا اور میں چلتا رہا، دوسرا جہان شروع ہو گیا۔ اب سدرۃ المنتہا پر نوری فرشتوں کا جہان ختم، اب وہاں سے جو عرش الہی کا جہان شروع ہو رہا، وہاں سے میرے نبی کی اصلی حالت ظاہر ہوئی ہے۔ یعنی وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جسم کے ساتھ بشری حالت، پھر پہلے سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک نورانی عالم، اب وہاں سے سرکار کی اصلی حالت شروع ہے، نورانی جہان بھی ختم۔ اب جو اللہ نے میرے نبی کو اصلی حالت دی ہے نا، وہ سرکار کی حالت آ گئی۔ سرکار فرماتے میں تخت پہ بیٹھا اور میں چلتا رہا، اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچا نا، تو وہاں پہ رف رف کی سواری بھی ختم ہو گئی، وہاں پر آ گیا بکا نور، تیسری سواری میرے لیے لائی گئی۔ وہاں پر 3 سواری معراج کے دولہا کے لیے چینج کی گئی ہے، 3 سواری کا پروٹوکول دے کر محبوب کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔
پھر وہاں رف رف بھی ختم، بقعہ نور. یہ بقعہ نور کیا ہے؟ یہ بھی نورانی تخت ایک سواری ہے جو سرکار کے لیے لائی گئی. سرکار فرماتے میں بیٹھا اور میں وہاں سے سفر شروع کیا. ابھی میں توجہ کرنا، ابھی میں بیٹھا تھا اس پر، بیٹھ کر تھوڑی سی آگے چلا، ایک مجھے آواز آئی، بڑی میٹھی شیرینی پیاری لبریز آواز آئی. اور پہلی دفعہ میں نے آواز سنی. کیا آواز آئی؟ آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے میرے محمد بس اب ٹھہر جاؤ، زمین سے یہاں تک آنا تیرا کام تھا، اب تو رک جا. قف یا محمد، اے مصطفیٰ رک جا. ان ربک یصلی، فرمایا محبوب ٹھہر جا، اب تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، ابھی رک جا. صلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ درود پڑھ رہا تھا یا اللہ نماز پڑھ رہا تھا. مطلب کیا ہے سنیں. سرکار فرماتے اب تیسرا جہان میرا شروع ہوا نا، میں بقعہ نور پہ بیٹھا، ابھی تھوڑی سی دور چلا تھا کہ آواز ہے قف یا محمد ان ربک یصلی. اے میرے محبوب ٹھہر جا، رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. کیا مقصد؟ فرمایا محبوب مسجد حرام سے ہمارے کہنے پر یہاں تک آپ چل کے آ گئے، اب آپ رک جاؤ، یہاں سے اللہ کے عرش تک آپ کو خود آپ کا رب لینے کے لیے تشریف لا رہا ہے. قف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا محبوب رک جا، اب میں خود تجھے لینے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ آنے سے پاک، جانے سے پاک ہے، لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ میں اپنی قدرت کے مطابق خود آؤں گا اور تیرا استقبال کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آپ کو مہمان بلا کے اپنے پاس بلاؤں تو میں میزبانی کرنے کے لیے دروازے پہ تو آؤں گا آپ کو لینے کے لیے، کہ آپ ڈائریکٹ گھر میں گاڑی لے کے گھس جائیں گے میرے. میں آؤں گا، آپ دروازہ بجائیں گے، بھائی کون ہے؟ بھائی آپ نے بلایا تھا میں آ گیا، اچھا السلام علیکم، گلے ملیں گے، آئیں گے، پھر اندر لے کے جاؤں گا. لیکن بلایا رب نے تھا تو استقبال بھی میرے رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا، خود مصطفیٰ کا. فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا رک جاؤ، اب میں آ رہا ہوں تیرا استقبال کرنے، میں تجھے لے کے جاؤں گا. حضور فرماتے پھر رب آیا اور مجھے لے کے چلا گیا. اللہ نے اپنی تجلی میں مجھے چھپایا اور میں چلتا رہا، اللہ کے عرش تک پہنچا. ملنے والے جب دو دوست آتے ہیں نا تو گلے ملتے ہیں تاکہ سکون محسوس ہو. یار تھک گیا تھا، ہو تجھ سے گلے ملا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، تھکاوٹ دور ہو گئی. ابے کہاں سے چلا، کہاں تیرا گھر ہے، تو تیرے دیدار کے لیے آیا تھا تو تو ملا نا، تو نے مسکرا کے دیکھا تو میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. اب میں نے کہا یا اللہ تو مصطفیٰ سے کیسے ملا، تو ملنے سے پاک ہے، تو کیسے ملا مصطفیٰ سے؟ فرمایا قاب قوسین او ادنا، مصطفیٰ کریم اللہ کے اتنے قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان سمجھتے؟ کمان تیر چلانے کے لیے جو ہوتا ہے کمان، 2 کمانوں کا فاصلہ. لیکن اللہ اسی قرآن کی اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ فاصلہ 2 کمانوں کا رہ گیا، لیکن نہیں 2 کمانوں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم فاصلہ باقی رہ گیا. قرآن سورہ نجم 27-12، اس سے بھی کم باقی رہ گیا. اب علماء سے پوچھا گیا، محدثین سے پوچھا گیا کتنا فاصلہ کم باقی رہ گیا تھا؟ فرماتے حضور اللہ کے اتنے قریب چلے گئے، اتنے پاس چلے گئے، اتنے پاس چلے گئے، اتنے پاس چلے گئے، اتنا قریب میرے نبی اللہ کے جا کے بیٹھ گیا. اللہ اتنا قریب مصطفیٰ کو بٹھا لیا، کتنا قریب؟ فرمایا کہ صرف ایک ہی فرق وہاں باقی تھا. کتنے؟ ایک فرق باقی رہ گیا تھا. کیا؟ کہ وہ خدا تھا، یہ مصطفیٰ تھا. بس سارے فاصلے ختم، ساری دوریاں ختم، سارے راستے ختم، ساری جو اللہ تعالیٰ نے دوریاں ختم فرما دی. اتنا قریب سرکار فرماتے میں اللہ کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے کہ فاصلہ اور فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خدا تھا اور میں مصطفیٰ تھا. یہ ہمارے اندر فرق تھا، باقی سارے اللہ نے فاصلے ختم فرما دیے. اب حضور کو جب رب نے اپنے پاس بٹھایا نا، اب راز کی باتیں کیا ہوئی کہ اللہ نے حضور سے کیا باتیں کی، وہ کرنے والا جانے، وہ سننے والا جانے. اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو میرے محبوب سے اللہ نے پوچھا میرے محبوب مکہ سے چل کے تو لمبا سفر کر کے آئے ہو، بتاؤ میرے یار میرے لاڈلے اپنے خدا کے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہے؟ مہمان آتا تو تحفہ لاتا ہے نا، تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. میں وہ تیرے لیے تیرے پاس نہیں. محبوب ہم تو مالک ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قولی فعلی جانی مالی بدنی ہر عبادت تیرے لیے ہے. بتا عبادت تو کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟
یہ تو تیرے پاس نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے محبوب نہیں ہے۔ جب سرکار یہ بول کے خاموش ہوئے نا تو آگے سے میرے رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مصطفیٰ تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو۔ التحیات ہے، یہ معراج ہے میرے بھائی، اس لیے فرمایا نا الصلاۃ معراج المؤمنین، تیری معراج تو جانے کہ تو کہاں تک پہنچا، میری معراج کے مصطفیٰ میں تیرے قدموں تک پہنچا ہوں۔ یہ معراج ہے ہماری، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب حضور بول کے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر ہے میرے مصطفیٰ، اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار تو نے مجھ پہ ہی سلام بھیجا ہے، میرے پیچھے والے کدھر جائیں گے؟ پیچھے میرے بہت ہیں میری امت میں، غریب ہے فقیر ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اتنی بلندیوں پہ آ کر تیری بارگاہ میں بیٹھ کر میں اپنے غریبوں کو تو نہیں بھول سکتا ہوں نا یا اللہ، وہ میرے لاڈلے میرے امتی کدھر جائیں گے؟ محبوب کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے جب اللہ نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر حضور نے کہا السلام علینا، یا اللہ تجھ پر بھی سلام ہو، مجھ پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے امت کے ہر نیک بندے پر تیرا بھی سلام ہو، مصطفیٰ کا بھی سلام ہو۔ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی تھی، فرشتے سن رہے تھے، جب حضور بول کے خاموش ہے فرشتے بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برک نہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ اتحیات جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، گڑ 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 گڑ، پتہ ہی نہیں پڑھ کیا رہا ہے، اور میں نے کہا غور کر کے پڑھا کر، یہ معراج کا خاص تحفہ ہے، یہ خاص تحفہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، اللہ نے مصطفیٰ سے کی، سرکار نے کہا میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، ادھر سے اللہ نے سلام بھیجا، پھر سرکار نے ہم پہ سلام بھیجا، پھر فرشتوں نے مہر لگائی کہ ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ جب جا کے پوری اتحیات بنی، میرے نبی جب آنے لگے کافی دیر لگی بارگاہ میں بیٹھے، اب باتیں میں نے آپ کو کہا نا وہ ہمیں نہیں پتہ کیا باتیں ہوئی، وہ کرنے والا جانے اور سننے والا جانے۔ نماز کا تحفہ دیا اتنا حدیث میں ہے، اس کے علاوہ کیا دیا وہ دینے والا جانے لینے والا جانے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا لے کر آئے۔ اب میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جو میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا اور اللہ خود فرما رہا اتنا قریب ہو کے بیٹھا، اتنا قریب ہو کے بیٹھا، اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ بس سارے میں نے فاصلے ختم کر دیے، فاصلہ صرف اتنا باقی تھا کہ میں خدا تھا اور وہ میرا مصطفیٰ تھا، یعنی بندہ اور خدا کا فرق تھا، باقی سارے فاصلے ختم۔ حضور تشریف لائے معراج سے، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ ملے، معراج کا 50 نمازوں کا تحفہ، لیکن ہم چونکہ اس سے دور ہیں، یہ معراج کا خاص تحفہ ہے۔ حضور کو 9 مرتبہ بھیجا، مسلم شریف کی حدیث 10 کم ہوئی، دوسری حدیث مبارکہ 5 کر کے کم ہوئی۔ حضور نے جب آخری چکر رہ گیا 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، تو میرے نبی نے فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے نبی یہ نہیں فرماتے نا مجھے شرم آ رہی ہے، ایک دفعہ اور چلے جاتے نا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کر دیتا۔ اب دیکھیں لوگ کتنے بے وقوف ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا، نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی فرماتے یا اللہ 50 نہیں پڑھے گی 5 ہی پڑھے گی، تو 5 ہی دے دے، 50 کیوں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے کے دائیں ادھر ادھر کے پٹک پٹک کے نا کہ نبی کو علم نہیں تھا، جب ہی نبی 50 لے کے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نہیں پڑھیں گے، میں نے کہا موسیٰ کو علم کہاں سے آ گیا کہ 50 نہیں پڑھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کس نے بتایا کہ 50 نہیں پڑھیں گے؟ ابھی تو امت پیدا نہیں ہوئی سرکار کی، ان کو کس نے بتا دیا کہ 50 نہیں پڑھیں گے؟ لیکن فرمایا کہ نہیں، نبی کو پتہ ہوتا، نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی 50 نہیں، کہ اللہ 5 دے دے 50 نہیں پڑھیں گے، 9 چکر لگانے نہیں پڑتے۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا؟ کہ اس کا مقصد یہ کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا بس اب آ میری طرف، میں نے کہا نماز 50 دی کس نے ہی ہے؟ کس نے؟ اب بتا اللہ کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اب کیا کہے گا یہاں پر؟ تو نبی کو تو پتہ نہیں، چل ٹھیک ہے تیری بات مان لو، نبی نے خود تھوڑی لی ہے، اللہ نے دی ہے، کتنی دی؟ 50۔ تو یہ اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ 50 نہیں پڑھیں گے، 5 ہی پڑھیں گے، پھر اللہ نے 50 کیوں دی؟ ڈائریکٹ 5 دیتا کہ وہ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے دے دی، بعد میں کم کی۔ میں نے کہا اب آیا نا راستے کے اوپر، تو جب 50 دی تو اللہ کی حکمت تھی، تو خاموشی سے 50 لے لی، یہ میرے مصطفیٰ کی حکمت ہے۔ ہر چیز میں تنقید کا پہلو نہیں نکالا کرو۔ اب 9 اللہ نے 50 نمازیں کیوں دی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے نا،
ضد کر رہے تھے یا اللہ مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، میں تیری آنکھوں میں وہ کمال نہیں. یا اللہ پھر فرمایا کام کرنا، میں مصطفیٰ کو معراج پہ بلاؤں گا نا، میرا نبی آئے گا، میرا نبی معراج پہ تشریف لائے گا، تو راستے میں کھڑے ہو جانا، میں 50 دوں گا، تو بیچتے رہنا بار بار. میں 50 دوں گا، تو کہنا نہیں پڑیں گے، وہ اب جاؤ. تو وہ میرے پاس کم کرانے آئیں گے، میں بھی مصطفیٰ کو بار بار دیکھتا رہوں گا، تو بھی مصطفیٰ کو بار بار دیکھتے رہنا. ہائے ہائے، یہ ہے 50 نمازوں کی حکمت. نبی کو پتہ تھا تو نبی کیوں نہیں لائے تھے؟ یہ بھائی تنقید نکالنے سے بہتر نبی کی تعریف بھی منہ سے کی جا سکتی ہے. حکمت تو سمجھو اس میں حکمت کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ 5 دیتا، لیکن موسیٰ کا وعدہ پورا کرنا تھا. ادھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1 مرتبہ دیکھا، فرمایا نہیں، راستے میں کھڑے ہو جانا، 1 نہیں 9 مرتبہ دیکھ لینا. 5 کم ہوئی نا، 9 چکر لگے. تو حضرت موسیٰ فرماتے واپسی جاؤ، حضور جاتے ہیں، اللہ پھر مصطفیٰ کو دیکھتا، میرے حضور اللہ کو دیکھتے ہیں. 5 کم ہو جاتی ہے، پھر حضور آ جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں. ہاں اللہ کا دیدار مصطفیٰ میں نظر آ رہا ہے، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. فرمایا مصطفیٰ واپسی جاؤ، بڑی لذت آ رہی ہے دیدار میں، بڑا مزہ آ رہا اللہ کے دیدار میں، واپسی جاؤ. کیا کروں؟ تو 5 کم کراؤ. پھر گئے، اللہ مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ خدا کو دیکھے، پھر آئے. تو موسیٰ نے کہا ہاں بڑی لذت ہے اللہ کے دیدار میں، آقا نہیں پڑھیں گے، واپسی جاؤ. اب حضور جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم امتی تیرے میرے لیے سبق ہے. کیا؟ حضور 1 مرتبہ اللہ کے بلانے پر گئے تھے، اور 9 مرتبہ میرا نبی اپنی امت کی نماز کی معافی کے لیے تشریف لے گیا ہے. میرا نبی 9 مرتبہ ہمارے لیے گیا ہے، لیکن ہم اتنے بدبخت ہو گئے کہ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا کرنے کے لیے گھر سے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے آگے. اور میرا نبی آسمانوں کا سفر کر کے تیرے میرے لیے گیا کہ میری امت پہ کم ہو، چلو نا 5 تو پڑھے، یعنی 50. لیکن جب 5 بچی نا، حضور آنے لگے نا، اور میں میرے مصطفیٰ ہم نے دی تھی 50، لیکن بچی یہ 5، یہ معاف تو نہیں کرتے، لیکن آپ کا آنا جانا سلامت رہے نا. حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے. یہ تو حضور کی وجہ سے اللہ نے معاف کی ہے نا میرے بھائی. میرے نبی نہیں کہتے تو 50 پڑھ رہے ہوتے، پھر کدھر کی شادی، کدھر کے بچے، کدھر کا کمانا، کدھر کا کھانا، گھر کے معاملات کرتے کہ 50 میں لگے رہتے. میرے مصطفیٰ ہم نے دی تھی 50. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. یہ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی امت سے کہہ دینا پڑھیں گے 5، اللہ ثواب پورے 50 کا ہی عطا فرمائے گا. یعنی 1 نماز جماعت سے پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب. کتنی؟ 1 نماز جماعت سے پڑھو 27 نمازوں کا ثواب. اور اگر 5 نمازیں پڑھ لو تو 50 نمازوں کا ثواب. اور 5 جماعت سے پڑھ لو تو پھر آپ کاؤنٹ کر لو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا. پورے 50 کا ثواب ہے. لیکن بندہ پڑھے تو جب کی بات ہے نا. تو یہ میرے نبی جب ہماری خاطر اتنا سفر کر سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ میں اور آپ اپنے نبی کے لیے گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ حضور فرماتے جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کیا اس معراج کی رات میں اور آپ امید کریں، اور میں آپ سے امید کروں کہ آپ نماز پڑھ کے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ. نماز کی کون، یہ تو بدبخت مرتے بندے پہ معاف نہیں ہے جس کی سانس نکل رہی ہو. فرمایا نماز کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں پڑھتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھتا اشارے سے پڑھ. معاف نہیں ہے. جب مرتے آدمی پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھے کٹے پر کیسے معاف ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق دے. یہ واقعہ معراج اتنی گہرائی کا حامل ہے، اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، یہ کسی کی عقل میں آ سکتا نہیں ہے. کیونکہ جہاں سب کی حد ختم ہوتی ہے وہاں میرے نبی کی حد شروع ہوتی ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ساتھ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.